بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کا اسلامی طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے بستر صاف فرماتے، پھر دائیں کربٹ پر لیٹ کر دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام پاک کی مدد سے سوؤں گا اور تیری ہی مدد سے بیدار ہوں گا۔ ہمارے لیے اس میں یہ تعلیم ہے کہ بندہ ہر موقع پر اپنے پروردگار عالم کی طرف متوجہ رہے اور اپنے ہر کام کو اسی کے زیر قدرت اعتقاد کرے۔ نیند بھی اسی کے ذریعے اسی کے زیر قدرت ہے۔ جب چاہیں نیند انسان پر طاری فرما دے اور جب چاہیں نہ آئے انسان کو نیند، اور جب تک چاہیں وہ نیند عطا کرے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک نیند طاری رہی۔ اصحاب کہف پر 300 سال تک بحکم الہی نیند طاری رہی، اور جب چاہتا ہے وہ بندے کو نیند آتی ہے اور جب وہ روک دیتا ہے تو نیند نہیں آتی۔ ہم اور آپ روز مرہ کا مشاہدہ کریں کہ ہم بستر پر پڑے پڑے کربٹیں بدلتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نیند آ جائے مگر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا، یعنی ہمارا رب نہیں چاہتا کہ ہمیں نیند آئے، اور جب وہ چاہتا ہے تو آ جاتی ہے۔ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے کہ بدن کے تمام اعضاء اس کے آنے کے بعد اپنے کاموں سے معطل ہو جاتے ہیں، اپنے کام بند کر دیتے ہیں، اور جب ہم نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی حیات اپنی زندگی کو پا لیتے ہیں اور پھر سے وہ اپنے جسم کے اعضاء کام کرنے لگتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نیند واقعی موت ہے، موت کی۔ تو معلوم ہوا جو مالک حقیقی، جو پروردگار عالم اس پر قادر ہے، وہ یقیناً مارنے کے بعد جلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پس اس کو پیش نظر رکھنے کے بعد ہر عاقل اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اسلام کا پیش کردہ عقیدہ قطعاً صحیح ہے کہ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد بنی نوع انسان کو پھر زندہ کیا جائے گا، تاکہ دنیا میں رہ کر جو اعمال کیے ہیں ان کی وہاں پر جزا پائے۔ اور دوسرے مذہب والوں کا یہ کہنا کہ زندگی صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد پھر زندہ ہونا نہیں، یقیناً یہ خلاف عقل ہے اور اپنے احوال میں غور و فکر نہ کرنے پر مبنی ہے۔